بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ لا الہ سے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو
بت شکن بن دل میں آزر کے صنم پیدا نہ کر، گر تجھ میں نہیں جستجو حق کا ذوق و شوق، تو امتی کہلوا کر اپنے کو رسوا نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، ماہ ذو الحج کا آغاز ہونے والا ہے، اور مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ قربانی کے لیے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کر کے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی سنت کو، ان کی یاد کو تازہ کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو اس عمل سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا بھی لازم ہے کہ جن کی سنت، جن کی یاد کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا عقیدہ اور عمل کیسا تھا، اس لیے کہ اس میں بھی ان کی اتباع کا ہونا یہ لازم ہے۔ لیکن اگر عمل ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام والا ہو اور عقیدہ آزر اور نمرود والا ہو، تو پھر اتنی رقم لگانا، جانور خریدنا، ذبح کرنا، تقسیم کرنا، یہ بے فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں، عقائد میں، اعمال میں صحیح معنوں میں ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ایک دو نہیں، کئی جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان تقاریر کو بیان کیا جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی۔ بیان کیا ہی نہیں بلکہ بیان کرنے کا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔
یہ سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کے سامنے ایک تقریر کو بیان کیا، جس میں انہوں نے شرک کا، بت پرستی کا، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کا بڑے خوبصورت انداز میں رد کیا۔ اور ان کو یہ سمجھایا کہ تمہارا معبود برحق، حاجت روا، مشکل کشا اور تمام عبادات کا مستحق صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو ان کی تقریر، ان کا وعظ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی 6 صفات کو بیان فرمایا اور یہ سمجھایا کہ تمام کائنات کے لوگوں کا خالق، مالک، معبود صرف میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی کسی اور کو سمجھتا ہے تو پہلے وہ اس میں یہ صفات ثابت کر کے دکھائے۔ اگر ان میں یہ پائی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں یہ نہیں پائی جاتی تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ سمجھا جائے۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی، بغیر کسی سہارا کے اتنے بلند و بالا آسمان کھڑے ہیں، اور پانی کے اوپر اتنی بڑی زمین، اور زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، کھیتیاں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، ان کے شہر ہیں، بستیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کاراگری ہے، اور اس نے انہیں کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ بالحق انہیں پیدا کرنے میں مقصد ہے اور حقیقت ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور دنیا کے علاوہ قیامت کے روز اس دن کا مالک بھی وہی ہے، اور جب وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اگلے دن کا جو نظام ہے وہ شروع ہو جائے گا، صرف کن کہنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے اللہ کے لیے کن، اللہ نے حکم دینا ہے ہو جا فیکون، تو وہ دن ہو جائے گا۔ یہ اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے۔ قولہ الحق، اور اس کی ہر بات، اس کا ہر دعویٰ سچا ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے، اس کا کوئی بھی دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔
عام لوگوں کی طرح اس کے دعوے نہیں کہ فلاں سرکار نے بیڑے کو ڈبو دیا اور پھر 12 سال کے بعد اس کو تار بھی دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اس طرح کے اس کے جھوٹے دعوے نہیں ہیں۔ قولہ الحق، اس کے تمام دعوے، تمام باتیں سچی ہیں، برحق ہیں۔ جو کچھ اس نے بتایا ہے ایسا ہوا ہے اور ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن محشر کا میدان لگے گا، سور میں پھونک مارا جائے گا، اس دن بھی اگر حکومت ہوگی تو اکیلے اللہ کی۔ اس جہاں میں حکومت بھی اس کی اور اگلے جہان میں بھی حکومت اسی کی۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ظاہر اور باطن ہمارے لیے تو ان میں فرق ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ سب یکساں ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اس کے ہر کام میں، ہر بات میں حکمت ہے، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ہے اللہ کی صفات، اس لیے وہ معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کیونکہ کسی میں اس طرح کی صفات پائی جاتی نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، اے ابا جان، کیا تو نے ان مورتیوں کو، ان مجسموں کو معبود سمجھ رکھا ہے؟ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے کیا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جو صرف بت پرست ہی نہیں، بت بنانے والا، بت فروش تھا۔ لوگ آتے، خرید کر لے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجسمے ہیں، مورتیاں ہیں۔ کن کے مجسمے تھے؟ سورج کے، چاند کے، ستاروں کے، اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کے، اولیاء اللہ کے۔ فرمایا ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بے جان جو نہ بول سکیں، نہ سن سکیں، نہ دیکھ سکیں، آپ نے ان کو معبود بنا رکھا ہے۔ بڑے تعجب کی بات، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے ابا جان، بے شک میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ آپ اس واضح صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا نظام، حکومت دکھا دی۔
یہ سورج چاند ستاروں کا نظام، رات دن کا نظام ہم نے ان کو دکھا دیا، سمجھا دیا، جس سے انہیں کامل یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی ان کو بنانے والا اور یہ سارا نظام چلانے والا صرف اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز اپنایا، وہ کیا؟ فرمایا جب رات آئی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات شروع ہوئی، ستارہ طلوع ہوا، ستارے کو دیکھ کر فرمانے لگے ہاں یہ بڑا خوبصورت ہے، آسمان کی زینت ہے، چمک رہا ہے، میں بھی اس کو اپنا رب سمجھتا ہوں۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، اپنے وقت پر چھپ گیا، تو فرمانے لگے ان چھپ جانے والوں کو میں پسند کرتا ہی نہیں، یہ تو چھوڑ کر ہمیں غائب ہو گیا، تو یہ معبود بنانے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دوسری رات آئی، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ چاند طلوع ہوا، اسے دیکھا، قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ یہ چاند ستارے سے بڑا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی چمک اور دمک اس سے ہے بھی زیادہ، لہذا یہ معبود بنانے کے قابل ہے، میں اس کو اپنا رب سمجھتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے وقت پر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے ان چھپ جانے والوں کو معبود سمجھنا یہ تو گمراہی ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے گمراہی سے بچایا ہے، اگر میرا اللہ مجھے نہ بچاتا تو ہو سکتا تھا میں بھی ان گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ بتایا کہ یہ گمراہی ہے، لہذا جس طرح ستارہ معبود بنانے کے قابل نہیں، اسی طرح چاند بھی معبود بنانے کے قابل نہیں۔ رات ختم ہوئی، فجر کا وقت ہوا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سورج طلوع ہوا، فرمانے لگے کہ یہ سورج جو ہے ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، جس کے طلوع ہونے سے اندھیرا ختم ہو گیا، ہر طرف اجالا ہو گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی، لہذا یہ معبود بنانے کے قابل ہے، میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ قوم کے لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن چاند نے بھی آہستہ آہستہ غروب تو ہونا ہی تھا نا۔ اپنے وقت پر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو صاف اعلان کر کے بتا دیا
کہ انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، جن جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، خواہ وہ ستارہ ہو یا چاند یا سورج، میں ان سب سے بری ہوں، بیزار ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بس ان کا کام طلوع ہونا غروب ہونا ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ یہ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کیا بتایا، کیا سمجھایا کہ جو اپنے آپ کو ایک جگہ پہ برقرار نہ رکھ سکے، جو کبھی طلوع ہو کبھی غروب، وہ حاجت روا اور مشکل کشا بنانے کے قابل نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ، انسان ہوں یا جنات، جو کبھی پیدا ہوں، کبھی ان پر بچپن آئے، کبھی جوانی آئے، کبھی بڑھاپا آ جائے، کبھی صحت مند ہوں، کبھی تندرست ہوں، اور کبھی ان کے اندر زندگی ہو اور کبھی ان کے جسم سے جان نکل جائے اور وہ قبر میں جا کر چھپ جائیں، ایسے اولیاء، ایسے انسان حاجت روا اور مشکل کشا بنانے کے قابل ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ ہے کہ جو شروع سے لے کر اب تک اور ہمیشہ کے لیے اس کی ذات زندہ، قائم اور دائم ہے، جس کو نہ کبھی نیند آئے نہ اونگ آئے، جو نہ بیمار ہو، جو نہ تھکے، جس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی زوال آنے والا نہیں، اس لیے وہ معبود برحق ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے۔ اور آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اللہ کے ماں سوا سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیا ہے، اس ذات کے سامنے جھکا دیا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین، وہ حنیف تھے، صحیح مسلم تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیفا مسلمہ کون ہوتا ہے؟ مفسرین نے اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ جو اپنے وقت کی تمام طاغوتی طاقتوں کا انکار کرے، یعنی ان تمام احکام کا جو اللہ کے احکام کے خلاف ہوں، ان کا انکار کرے، اور اپنے وقت میں لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں بھی معبود، حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، مددگار سمجھ رکھا ہو، ان سب کا انکار کرے۔ صرف انکار ہی نہیں، ان کا رد بھی کرے، اور اپنے آباء و اجداد اور مذہبی پیشواؤں کی اندھی تقلید کا بھی انکار کرے، کیونکہ یہ سارے کام تقلید کی بنا پر ہوتے ہیں۔ جب تقلید ہوگی تو ان کے کہنے پہ سب کچھ ہوگا جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور جب تقلید چھوڑیں گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
ان تینوں باتوں کا انکار کیا اور پھر اپنے رب کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا، یہ ہے حنیفہ مسلمہ۔ ادھر اللہ کا حکم آیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں اللہ نے جگہ جگہ بتا دیا تمہارا دین ملت ابراہیم ہے، حنیف ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ بھلا اس سے اچھا دیندار اور ہو کون سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بن کر رہا، اور اس نے تمام ادیان باطل سے ہٹ کر ان کو چھوڑ کر ملت ابراہیم کو اختیار کیا، وہ ابراہیم جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے سورۃ الانبیاء، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک واضح تقریر کو بیان کیا، اور پھر ان پر جو بہت بڑے آزمائش آئی اور وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے تفصیلاً بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے شروع سے ہی، بچپن میں ہی، پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نواز دیا، یعنی ان کو دانائی، عقل مندی، بصیرت عطا کی، جس سے انہیں اپنے حقیقی معبود کی پہچان ہو گئی، اور ہم انہیں اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ فرمایا وہ وقت قابل ذکر ہے بیان کرنے کے اور سننے کے قابل ہے۔ اذ قال ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ مورتیاں، یہ مجسمے، یہ بت، یہ تصویریں جن کے ارد گرد تم اعتکاف کی شکل میں بیٹھتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، جن کے آستانوں پہ آ کر نظر و نیاز دیتے ہو، بھلا بتاؤ تو صحیح ان کی حقیقت کیا ہے؟ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو قوم کے پاس کوئی علمی جواب نہیں تھا، آسمانی کتاب میں سے کوئی ان کے پاس ثبوت، کوئی سند، کوئی دلیل نہیں تھی۔ جواب کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم، ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اسلاف کو، اپنے برادری کے خاندان کے وڈیروں کو، اپنے بڑے لوگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے یہی کرتے ہوئے انہیں پایا تھا، تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر اکثر لوگوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے اللہ کے بندو
آپ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، عرس لگاتے ہیں، قبروں کو پختہ بناتے ہیں، اوپر عمارتیں بناتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور پھر سبیلیں لگاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں، دیگیں پکا کر وہاں تقسیم کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور چیزیں بانٹتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ 11ویں 12ویں کونڈے، یہ کل 7واں 40واں برسی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہی جواب ملتا ہے جو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اسی پہ پایا، تو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی جواب نہیں، یہ کوئی معقول دلیل نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو کتاب اللہ سے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ تو قوم کا یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ یہ تو کوئی جواب نہیں، بلکہ سن لو، میں کہتا ہوں بے شک تم بھی اور تمہارے جو بڑے گزرے ہیں، جن کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو، تم سب کے سب واضح کھلم کھلی گمراہی میں ہو۔ وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو، تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں۔ اب قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اے ابراہیم، کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا محض ویسے ہی ہم سے دل لگی کر رہا ہے؟ کیا یہ مزاق کر رہا ہے یا حقیقت بیان کر رہا ہے؟ فرمایا میں مزاق کرنے والا نہیں، بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ تم سب کا اور تمہارے بڑوں کا بھی رب وہ رب ہے، وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ پہلوں کا، موجودہ تمام لوگوں کا، آنے والوں کا، سب لوگوں کا رب کون ہے؟ اکیلا اللہ ہی۔ لیکن جب دیکھا نا کہ قوم کے لوگ اتنے صاف، آسان اور واضح دلائل کو سمجھنے والے اور ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر دل ہی دل میں کہا، بلکہ تہیہ کر لیا، قسم کھا لی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم، تو جب تم لوگ یہاں سے کسی طرف جاؤ گے تو اس وقت جب بھی مجھے موقع ملے گا، میں تمہارے ان باطل خداؤں کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی چال چلوں گا۔ اب کسی موقع کے انتظار میں ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور کوئی زیادہ دیر نہیں گزری، وہ موقع آ گیا۔ قوم کا ایک سالانہ تہوار ہوا کرتا تھا، ایک دن جس میں وہ سب اپنی آبادی سے، بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں سارا دن
ایک میلہ لگاتے اور کھیل کود میں سارا دن گزارتے، اور جانے سے پہلے وہ اچھی قسم کے کھانے پکا کر ان اپنے باطل خداؤں کے سامنے رکھ جاتے ہیں۔ رکھ کر چلے گئے، جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ فرمایا میں نہیں جا سکتا۔ قال انی سقیم، میں بیزار ہوں، بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے بت خانے میں آ گئے، دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے ان کو پہلے نہلایا ہے، پھر ان کو اونچی جگہ پہ جوڑا ہے، سجایا ہے، اور ان کے سامنے اچھے کھانے پکا کر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ مالکم لا تأکلون، فقال الا تأکلون مالکم لا تنطقون۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے سامنے اتنے تازہ، عمدہ، لذیذ، خوشبودار کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ جب جواب نہ ملا فرمانے لگے بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے بولنا کیا تھا؟ اب کلہاڑا پکڑا، ایک طرف سے شروع ہو گئے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان سب کو توڑ دیا، مار مار کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انہیں تہس نہس کر دیا، اور کلہاڑا ان کے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گئے۔ قوم کے لوگوں نے پورا دن کھیل تماشے میں گزارا، جو کچھ میلوں ٹھیلوں پہ ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا۔ شام کے وقت واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں۔ کہنے لگے آؤ ذرا جاتے جاتے اپنے معبودوں کو سلام پیش کریں، اور جو کھانے پکا کر گئے تھے نا ان میں برکت پڑ گئی ہوگی، ذرا جاتے جاتے تبرک لے جائیں۔ دروازہ کھولا، جو سلام کرنے آئے تھے کیا دیکھتے ہیں وہ تو خود سلامی میں گرے پڑے ہیں۔ حالت بری ہے، برا حال، دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہائے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا؟ جس نے بھی کیا ہے وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے اور یہ کوئی نہیں کر سکتا، ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہے، اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو اسی کا ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم۔ کہنے لگے پھر اس کو بلاؤ، اس سے پوچھیں۔ بلایا گیا، پوچھتے ہیں ابراہیم کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمانے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو جن کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا ہے، ان سے پوچھو
تمہیں کس نے مارا ہے؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے سوال کرو، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے، ان میں جو سب سے بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے تو اس کا، وہ سب سے بڑا تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا چھوٹے چھوٹے میرے سامنے پڑے ہیں، اس نے ان کو برداشت نہیں کیا، اس نے ان کو توڑ دیا تاکہ مجھ اکیلے کی جو خدائی ہے وہ برقرار رہے۔ بہرحال ان سے پوچھو۔ اب انہوں نے منہ لٹکا لیے، اپنے گرے بانوں میں جھانکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور بالآخر کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم اس بات کو تو جانتا ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا جائے انہوں نے کبھی بات نہیں کی، یہ اتنے شریف ہیں۔ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حق بات اعلان حق کرنے کا پھر موقع مل گیا۔ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ جو بول نہیں سکتے، تمہارے بقول تم بھی مان رہے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ اوپر حملہ آور ہونے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، انہوں نے تمہیں کیا بچانا ہے؟ جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان سے نہیں بچا سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی افسوس، تمہارے ان جھوٹے معبودوں پہ بھی افسوس، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، سوچتے کیوں نہیں؟ اب ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی ان کے پاس کوئی معقول جواب تو نہیں تھا۔ جب دلائل کے میدان میں ایسے لوگ لاجواب ہو جائیں نا، اس کے بعد پھر وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اب کہنے لگے چھوڑو ان کے ساتھ باتیں کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اگر کچھ کرنا ہے تو کرو، کیا کریں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اگر کچھ کرنا ہے پہلے اپنے ان خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلانے کا انتظام کرو۔ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی، اپنے مددگاروں کی مدد کرو، پہلے ان کی مدد کرو، بعد میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ اب ناراض نہ ہونا، ہمارے معاشرہ میں، ماحول میں جنہیں بھی مددگار، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا، پہلے مدد ان کی لوگوں نے کی۔ نیک سے نیک، اچھے سے اچھا آدمی، متقی ہو، مومن ہو، پرہیزگار ہو، جب جسم سے جان نکل جاتی ہے اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ اپنا استنجا بھی کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، اپنے آپ کفن نہیں پہن سکتا، اپنے آپ کو چارپائی پہ لٹا نہیں سکتا، خود چل کر
قبرستان تک جا نہیں سکتا، قبر میں لیٹ نہیں سکتا، یہ سارے اعمال کون کرتے ہیں؟ دوسرے زندہ لوگ۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد قبر میں جب دفن کر لیا، پہلے تو کچھ نہیں کر سکا، اب یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب ان کو پکارو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو فوت شدہ ہے، زندہ نہیں ہے، غصہ آتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کو موت نہیں آئی۔ اور کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا، ایک بندہ مروا بھی لیا، انہوں رل مل کے نہلا بھی لیا، دو چادراں دے وچ کفنا بھی لیا، انہوں چار پائی دے اتے لٹا بھی لیا، او دا مل کے جنازہ پڑھا بھی لیا، پھر کندھیاں دے اتے اٹھا بھی لیا، پھر قبر دے وچ دفنا بھی لیا، پھر او دا ساتا چالیا کھا بھی لیا، ہجے بھی بابا نہیں مریا۔ یہ سب کچھ کر لیا، ابھی تک زندہ ہے، نہیں ابھی اس کو موت نہیں آئی۔ اللہ اس قوم کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ کہنے لگے اب اپنے مددگاروں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلانے کا انتظام کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، سارے لوگ لکڑیاں لا رہے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے، بعض عورتوں نے منتیں مانی، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا نا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم اتنی لکڑیاں پیش کریں گے۔ اللہ کی قدرت وہ بے نیاز ہے، کام ان کے بھی ہو رہے تھے۔ کسی کا کام ہو جانا، سنور جانا، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کام کرنے والا نہ کرنے والا اللہ ہے۔ لکڑیاں جمع ہو گئیں، آگ لگا دی گئی، آگ جل رہی ہے، اتنی بڑی آگ جس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے کبھی جلائی گئی اور نہ ہی بعد میں، اور جس کے شعلے اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ مشرکین بڑے خوش ہیں، شیطان بڑا خوش ہے، نمرود بڑا خوش ہے۔ آج ہمارے الہوں کی تردید کرنے والا، ان کا رد کرنے والا، ہمارے خلاف بولنے والا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب فرشتوں میں اضطراب ہے، کہتے ہیں اے اللہ تیرا اکیلا ہی مومن موحد بندہ جو زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا، تیرے یکتائی، تیری بڑائی کو بیان کرنے والا، آج اسے بھی جلا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اجازت دے، ہم تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کے لیے جائیں۔ آئے، پانی کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، آ کر کہتے ہیں اللہ کے خلیل ہمارے لائق جو بھی خدمت ہو ہم تیار ہیں، اگر اجازت ہو ہم ہوا چلا کر، پانی برسا کر، ان کے گلے دبا کر ان کے یہ سارے پروگرام ختم کر دیں اور آپ بچ جائیں۔ فرمانے لگے فرشتوں کیا اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ کے حکم سے؟ آپ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کیا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمانے لگے اے فرشتوں پھر تم میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے یا رب جلیل۔ ادھر لوگ
واسطے وسیلے تلاش کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس زندہ سلامت رب کو جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اپنی سماعت اور بصارت کے لحاظ سے، اسے چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں میلوں تک واسطے وسیلے بنانے کے لیے اور دعاؤں کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ادھر فرشتے آئے تھے، عام لوگ نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، اللہ کے مقرب فرشتے آئے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو واسطہ وسیلہ رکھنا جائز نہیں سمجھا، پسند نہیں کیا، اپنے رب کو پکارا، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اے اللہ تو آسمان کے اندر اکیلا معبود ہے، میں تیری زمین کے اوپر تیرا ایک بندہ ہوں، اللہ تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے مدد کی۔ جب قوم نے آگ میں ڈال دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے جانے سے پہلے ہی براہ راست بلا واسطہ آگ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل ابراہیم کو کہیں سردی ہی نہ لگ جانا، اور اتنی گرم بھی نہ ہونا کہ کہیں ان کو گرمی لگ جائے، اللہ پھر کیا بنو؟ فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے ابراہیم کے لیے گلزار بن جا، باغ بہار بن جا، سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر مفسرین لکھتے ہیں ایک دن نہیں کئی دن تک رہے، حالانکہ آگ میں انسان آدھا منٹ بھی ٹھہر سکتا نہیں، زندہ رہ سکتا، لیکن اتنے دن اتنے راتیں رہنے کے باوجود وہ رسیاں تو جل گئیں جن کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا، مگر ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی، چال چلی انہیں مٹانے کی، لیکن ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور خود وہ نقصان میں پڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں نصیحت کی ہے، سبق دیا ہے کہ اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والے اعمال کرنا چاہتے ہو قربانی کی شکل میں، تلبیہ کی صورت میں، حج اور عمرہ کی صورت میں، تو پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام والا عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر عقائد میں، اعمال میں ان کی اتباع کرو گے تو پھر تمہارے اعمال اللہ قبول کریں گے، لیکن نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔